أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قارون کی مثال دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، لیکن دولت کے لالچ میں وہ فرعون کے ساتھ مل گیا اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا اسے، اس کے خزانے کی کنجیاں ایک جماعت مشکل سے اٹھاتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے مال دولت اور خزانے کے بارے میں یہ بات کہی، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو بھی مال دولت ہے یا خزانے ہیں یہ مجھے دیے گئے ہیں میرے علم کی وجہ سے، جو علم میرے پاس ہے اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ خزانے دیے ہیں۔ اب تکبر جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک تکبر ہے قولی اور ایک تکبر ہے فعلی۔ یہ اپنی زبان سے ایسا دعویٰ کرنا جس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہو، یہ قولی تکبر ہے۔ اپنی کسی بھی نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اپنی صلاحیتوں کی طرف منسوب کرنا کہ میں نے اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی قابلیت سے، اپنی صلاحیت سے یہ کچھ کمایا ہے،
یا یہ خزانے اکٹھے کیے ہیں، یہ در حقیقت زبانی تکبر ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس آئے نا وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ جتنے بھی نعمتیں ہیں، خواہ وہ جسمانی ہیں، مالی ہیں یا گھر بار کی ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں ان کی نسبت ہمیں اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے۔ یہ گھر بار ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، بیوی بچے ہیں وہ بھی اللہ نے دیے ہیں، مال دولت ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اچھی نوکری ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے، کاروبار ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جو بھی آدمی اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ نعمتیں یا یہ مال اور دولت یا ملازمت یا رزق جو کچھ بھی ہے میری محنت کا نتیجہ ہے یا میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، تو یہ زبانی تکبر ہے۔ فرعون نے زبانی تکبر بھی کیا اور عملی تکبر بھی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا یہ کہ یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ہے۔ اولم یعلم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی اس بات کا یا اس تکبر کا جواب دے دیا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا اس کو پتہ نہیں کہ اس سے پہلے بے شمار قومیں یا بے شمار بستیاں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیں۔ من ہوا اشد منہ قوتاً، جو سے طاقت میں قوت میں کہیں بڑھ کے تھیں۔ مطلب یہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ خزانے پہلی مرتبہ ہم نے اسے ہی دیے ہیں، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی دوسرے کو نہ دی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ایسی دی، ہوا بھی مسخر تھی ان کے ساتھ اور جنات بھی مسخر تھے ان کے لیے، جو کہ اس سے پہلے کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے ان جو نعمتیں تھیں یا جو اللہ تعالیٰ کی دین تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا سب نعمتوں کو، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل قرار دیا اس کو۔ اب یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کیا اس کو یہ پتہ نہیں کہ جن لوگوں نے یہ تکبر کیا اور یہ سمجھا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بہت سپر ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے کہیں زیادہ طاقت میں واکثر الجمع اور جمعیت میں ان سے بھی کہیں بڑی تھیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری پکڑ آتی ہے نا تو پھر ہم مجرموں سے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا کوئی جرم ہے یا نہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی رپورٹ کے یا کسی کی سفارش کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی کہے تو تب اللہ پکڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری پکڑ آتی ہے، جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں تو پھر ہم اس سے پوچھ کے پکڑتے نہیں ہیں، نہ کسی کو صفائی کا موقع دیتے ہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا پکڑتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی پناہ نہیں ملتی انسان کو۔ قیامت کے دن کے جو معاملات ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجرموں سے ہم پوچھیں گے نہیں، پوچھے بغیر ہی ان کو سزا دیں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں بھی فرمائی ہے، فَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرموں سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ فرما کہ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ مجرم ہے، اور انہیں پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا
ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، ان سے پوچھا تک نہیں جائے گا۔ یہ قیامت کے جو مراحل ہیں مختلف مجرموں کے لیے مختلف ہوں گے۔ بعض جو مجرم ہیں، جو کٹے مجرم ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے سخت باغی اور سرکش ہوں گے، یہ معاملہ ہے ان کا۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیں گے، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ان کے لیے میزان قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو سیدھا سیدھا جیسے ہی وہ میدان حشر میں آئیں گے تو ان کو پکڑ کے جہنم میں سیدھا سیدھا ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور منظر بھی قیامت کا بتایا ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں ہم خود کہیں گے کہ ان کو روک لو، ان سے کچھ ہم نے سوال جواب کرنا ہے۔ سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا، جس نوعیت کے مجرم ہوں گے ویسا ہی ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اوشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان کو ذرا روکو، اور جن کو انہوں نے اپنا شریک ٹھہرایا ہوا تھا، ہمارا شریک ٹھہرایا ہوا تھا، ان کو بھی روکو۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون، ان کو ذرا روکو، ان سے ہم نے کوئی سوال جواب کرنے ہیں۔ بعض مجرموں سے سوال جواب کیا جائے گا، لیکن بعض مجرم جو ہیں ان سے سوال جواب کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو روکا جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے ما لکم لا تناصرون، اب تم مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ دنیا میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہم تمہاری مدد کریں گے، اللہ سے بخشوا لیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ روک کے انہیں کہیں گے کہ اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یہ اب مشرکوں کا اور شرک کرنے والوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، تم اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات اشاع فرمائی کہ کچھ مجرم ایسے ہیں قارون جیسے، فرعون جیسے، جن کو سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ان کے لیے میزان قائم نہیں ہوگا، بلکہ ان کو سیدھا پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب یہ تو اس کا زبانی تکبر تھا، اوتیتہ علی علم عندی، کہ جو بھی میرا مال دولت ہے، خزانے ہیں، یہ میری محنت کا اور میرے علم کا نتیجہ ہے، میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے عملی تکبر بھی کیا۔ عملی تکبر یہ تھا فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنے مال دولت کی نمائش کے لیے، اپنی مال دولت کے ساتھ ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا اپنے خزانوں کو لے کے۔ یہ جو ریا تھا، دکھاوا تھا، یہ بھی تکبر ہے، اور یہ عملی تکبر ہے۔ جو ریا دکھاوا ہے نا، اس کی تو بہت ہی سخت یہ تکبر ہی ہے یہ بھی، اور اس کی بڑی سخت سزا ہے دوسروں کے لیے بھی۔ وہ تو ویسے بھی کافر تھا، ایمان نہیں لایا تھا، لیکن ایمان لانے والوں کو بھی بڑی سخت تاکید کی گئی ہے کہ تکبر سے بچتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے نا، اس میں دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں تو صرف یہی بات ہے کہ جو قاری تھا ریا کرنے والا، اس کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور پھر جو جہاد کرنے والا تھا مجاہد، اس کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اور جو سخی تھا اس کو بلایا جائے گا، اس کو پوچھا جائے گا، اور یہ ریاکار ہوں گے۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے ان تینوں پہ بھڑکائی جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے یہ بات بتائی گئی کہ ایک تابعی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے
آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے یہ بات کہی کہ ابو ہریرہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی ایسی حدیث مجھے سناؤ جو تم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سوچ میں پڑ گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا اور کہنے لگے کہ میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اتنی بات کہی اور پھر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آئی تو پھر اس آدمی نے یہی بات کہی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں میں تمہیں وہی حدیث سناتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات بھی کہی کہ اس وقت ہم کمرے میں صرف دو ہی تھے، میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تیسری بار حضرت ابو ہریرہ نے پھر چیخ ماری، پھر بے ہوش ہو گیا۔ یہی جو حدیث ہے نا ریا والی اور دکھاوے میں تکبر کرنے والی، اس حدیث کے بارے میں ہے۔ تیسری بار چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ جب ان کو ہوش آئی تو پھر انہوں نے یہ باتیں کہیں تینوں کہ ریاکار جو صحیح ہوگا اس کو بھی بلایا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی تھیں، تو نے میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ یا اللہ میں نے تیری راہ میں بڑا مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی ناموری کے لیے پیسہ اور مال خرچ کیا تھا، میرے لیے خرچ نہیں کیا۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، خاص طور پہ نیکی کے اعمال میں۔ نیکی کے اعمال میں شیطان بڑی جلدی انسان کو گمراہ کر لیتا ہے۔ نیکی کا جو ایک ذہن میں تصور ہوتا ہے نا کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، یہی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کو شیطان کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ ہم تو بہت بڑا اونچا کام کر رہے ہیں، ہم سے بڑا کوئی کام نہیں کر رہا، اور پوری دنیا میں ہمارے کام کی شہرت ہونی چاہیے، پورے دنیا میں پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں آدمی اس نے اتنا کام کیا۔ دین کا کام کرنے میں تو بالکل وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ صدقہ جو ہے نا اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ سے انسان صدقہ کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے کیا کیا۔ اور فرمایا کہ یہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اس لیے ریا اور تکبر جو ہے نا، اس سے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ چیز ایسی ہے کہ خام خواہ ہی کسی نہ کسی طریقے سے دل میں پڑ جاتی ہے۔ اور صحابہ جو تھے وہ اس بات سے روتے تھے کہ رائی کے برابر ہے، اگر کسی میں تکبر ہوا تو اللہ اس کو بھی معاف نہیں کریں گے، اس کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دیں گے، رائی کے برابر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے عملی تکبر بھی کیا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اب مقابلہ کیا ہے دنیا کی زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کے خواہشمند ہیں، دنیا کی زندگی پہ لٹو ہیں، دنیا کی زندگی میں جذب ہو گئے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے خواہشمند تھے، تمنا رکھتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی، یا لیت لنا، افسوس یا اے کاش، تمنا کی اس بات کی، لنا مثل ما اوتی قارون، جتنا مال، جتنا خزانہ قارون کو دیا گیا ہے، کاش اتنا خزانہ ہمیں بھی ملتا، ہمارے پاس بھی اتنا مال اور دولت ہوتا۔ یہ مال اور دولت جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی نا کہ
وہ آدمی فلاح پا گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور پھر اللہ نے جتنا بھی اس کو مال دیا ہے، جتنا کچھ دیا ہے، اس پہ راضی ہو گیا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، فرمایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ دنیا کا مال جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے بارے میں ویسے تو قرآن مجید میں 3-4 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، ان لوگوں کو یہ واقعہ پڑھ کے سناؤ، یہ واقعہ بتاؤ انہیں۔ آتَيْنَاهُ آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی آیتوں کا علم دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عالم آدمی صرف تورات کا عالم ہی نہیں تھا بلکہ تورات کا حافظ بھی تھا۔ اللہ اس کی دعائیں بڑی قبول کرتے تھے، مستجاب الدعوات تھا وہ، اور بڑا نیک اور بڑا متقی آدمی تھا، بڑی شہرت تھی اس کی دور دور تک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے وہ جو علم تھا نا تورات کا، اس سے اس کی بجائے ان سے کوئی فائدہ اٹھاتا، ان پہ عمل کرتا، آیتوں سے الگ ہو گیا، آیتوں کی جو حکم تھا وہ چھوڑ دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور پھر شیطان کے پیچھے لگ گیا۔ شیطان نے اس کو دولت کا، مال کا، خزانوں کا لالچ دے دیا۔ وہ کس طرح دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، گمراہ ہو گیا وہ۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے تفاسیر لکھی ہیں، واقعات لکھے ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں قرآن مجید نے نہ کوئی مزید وضاحت کی ہے نہ حدیث میں اس کے بارے میں آیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں بنی اسرائیل سے انہوں نے جو واقعہ لیا وہ بیان کیا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ بلم باور تھا، بلم باورا، اور تورات کا حافظ تھا، تورات کا عالم تھا وہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے ان سے تم جہاد کرو اور تمہاری فتح ہوگی، تو اسی بستی کے جو لوگ تھے وہ آئے بلم باورا کے پاس اور آ کے اسے یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اللہ سے دعا کرو، تم مستجاب الدعوات ہو، تمہاری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، تم دعا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ جائیں۔ تو پہلے تو بلم باورا نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ کے فرشتے ہیں، تو ان کو میں ان کے بارے میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے اس کو مجبور کیا، لیکن اس نے کہا کہ اچھا میں استخارہ کرتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے اجازت دے دی میں دعا کروں گا، اور اگر اجازت نہ دی دعا نہیں کروں گا۔ استخارہ کیا یا جو بھی اسے سوچ بچار کرنی تھی، اس نے جواب دے دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، اور میری بد دعا قبول نہیں ہوگی ان کے بارے میں، جواب دے دیا۔ بعد میں اس بستی کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ابھی یہ نہ کہو کہ بد دعا کرو، پہلے اس کو ہدیے دو، مال دولت کا طمع اور لالچ دو۔ اس کو ہدیے دیے، ہدیے دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں ہدیے دیے ہیں، اب دعا تو کرو ہمارے لیے۔ اب وہ جو مال دولت اس نے حاصل کیا تھا، اس کی بیوی نے اسے کہا کہ اب تم نے اتنا مال لے لیا ہے تو مال واپس نہ کرو، تم دعا کر دو ان کے لیے جو کہتے ہیں۔ اس نے پھر دعا کر دی، لیکن یہ تفصیل تو قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے، البتہ جو اگلی بات ہے نا اس کا قرآن بھی نے ذکر کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مال دولت کے لالچ میں آ کے
جان بوجھ کے اس نے غلط کام کیا اور بد دعا کی، اس کے نتیجے میں اس کو سزا یہ دی گئی کہ جس طرح کتے کی زبان باہر لٹکی رہتی ہے ہر وقت، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس طرح لٹکا دیا۔ یہ کتے کی زبان جو ہے اس کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سانس لینے کے لیے قدرتی طور پہ جو اندر کی زہریلی ہوا ہے، گیس ہے، وہ انسان نکالتا ہے، باہر سے تازہ ہوا جو ہے وہ اندر ڈالتا ہے، لیکن یہ عمل جو ہے اس طرح غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس گیس کو باہر نکالنے میں ہمیں کوئی طاقت صرف نہیں کرنی پڑتی، اور باہر سے سانس اندر لینے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ بالکل قدرتی طور پہ، فطری طور پہ یہ عمل ہوتا رہتا ہے کہ انسان باہر اندر کی سانس جو ہوا ہے وہ باہر نکالتا ہے، اور باہر سے تازہ ہوا جو ہے سانس لیتا ہے تو اندر چلی جاتی ہے۔ لیکن کتا وہ جانور ایسا ہے جس کو اندر کی ہوا باہر نکالنے کے لیے زبان باہر نکالنی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے، طاقت لگانی پڑتی ہے، اور باہر سے جو تازہ ہوا ہے وہ اپنے اندر ڈالنے کے لیے بھی اس کو طاقت لگانی پڑتی ہے، اس لیے وہ اپنی زبان ہر وقت لٹکائے رکھتا ہے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمائی، بلو شئنا لرفعناہ بہا، اگر تو وہ بندہ چاہتا، اگر تو وہ بندہ عزم کر لیتا کہ میں نے اللہ کی آیتوں پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے احکام پہ چلنا ہے، میں نے اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لرفعناہ، ہم اس کو بڑی بلندیاں عطا فرماتے، ہم اس کو عروج عطا فرماتے، ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں لیکن اس کا یہ حال یہ ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو زمین کی طرف، پستی کی طرف لے گیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ ساری جتنے بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ زمین سے حاصل ہوتی ہیں، اس لیے زمین کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے مال دولت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ مال اور دولت کی طرف لالچ کی وجہ سے جھک گیا، مال دولت اسے قبول کر لیا۔ اگر وہ چاہتا اللہ کی آیتوں پہ عمل کر کے عروج حاصل کرتا، بلندی حاصل کرتا، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا، لیکن اس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بجائے مال دولت کو پسند کیا، مال دولت کے لالچ میں آ گیا، وہ تباہ ہوا ہو، اور اپنا جو طمع تھا، لالچ تھا، اس کے پیچھے لگا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پھر وہ کتے کی طرح ہو گیا۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمائی کہ جب انسان کے دل میں دنیا کے لالچ آ جاتا ہے، مال اور دولت کا طمع آ جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکام کو پسے پش ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ جو کتے والی ہوس ہے نا وہ اس کو لگا دیتے ہیں، اس کی وہ ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی نا کہ یہ دولت کا جو ہوس ہے دولت کی، اور دولت کا لالچ جو ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے انسان کو تو اس پہ بھی انسان کو صبر نہیں ہوتا، بلکہ انسان تمنا کرتا ہے کہ ایک وادی اور ملنی چاہیے۔ دوسری وادی بھی اگر اس کو دے دی جائے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ تیسری وادی بھی مل جائے سونے کی۔ یہ ہے دولت کی ہوس اور مال دولت کا لالچ، اور یہی بات اللہ نے فرمائی کہ دولت کی ایسی ہوس ہم نے اس کو لگا دی کہ جس طرح کتا اپنی زبان باہر رکھتا ہے اور اس کی وہ مشکل سے سانس لیتا ہے، بالکل اسی طرح ہم نے اس کو کتا بنا دیا۔ فرمایا کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی، ان تحمل علیہ یلس اور تترکہ یلس، اگر تم اس پہ حملہ کرو، اس کو مارو،
تب بھی اس کی زبان باہر لٹکی رہے گی، اور اگر نہ مارو تب بھی اس کی زبان باہر لٹکی رہے گی۔ یہ اس کی حوث کا اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس کی حوث جو ہے ختم ہوتی نہیں۔ اور دنیا کے مال کی اور دنیا کے جو خزانے ہیں، ان کا جس کو لالچ لگ جائے، جس کو حوث لگ جائے، وہ حوث بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو دنیا کے لالچ والے تھے، دنیا کے مال کی حوث تھی جن کو، انہوں نے تمنا یہ کی کہ جتنا مال اللہ نے قارون کو دیا ہے، جتنے خزانے قارون کو دیے ہیں، کاش ہمیں بھی یہ خزانے مل جاتے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا ہے، بڑی خوش قسمت آدمی ہے یہ، کتنے عروج پہ پہنچ گیا، کتنی بلندی پہ پہنچ گیا، کتنا مال اور کتنا خزانہ آ گیا اس کے پاس۔ یہ دنیا داروں کی سوچ اللہ نے بتائی ہے کہ جو دنیا کے پیچھے لگنے والے، دنیا کی حوث رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کی دنیا کی سوچ ہے نا، وہ تو اپنی نیت سے ہی، اپنے ارادے سے ہی دنیا میں بھی ہلاکت لے لیتا ہے، آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال جو ہے اللہ کی نافرمانی میں اڑاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن وہ تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، اگر مجھے بھی اللہ نے مال دیا ہوتا تو میں بھی ایسے ہی اڑاتا، میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا جیسا یہ خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا گناہ میں دونوں برابر ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک کے پاس تو مال اور دولت تھی تو وہ جہنم میں گیا، دوسرا جو ہے وہ محض اپنی نیت کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم لوگوں کو بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اس بات پہ کبھی رشک نہ کریں۔ یورپ میں بڑی نعمتیں ہیں، بڑے خزانے ہیں، بڑے ہیومن رائٹس ہیں وہاں پہ، بڑی آزادی ہے وہاں پہ، ہمیں بھی شاید وہاں چلے جائے تو ہمیں بھی بڑا کچھ مل جائے وہاں پہ۔ اللہ کا شکر کریں، اللہ نے ہمیں ایسے ملک میں رکھا ہے جہاں پہ دین ہے، ایمان ہے جہاں پہ، اور جو لوگ جاتے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ ہمارے کتنے ساتھی جامعہ ملک سعود سے ایک وقت تھا کہ جب یہاں آئے اور کچھ دیر ملازمت کی، اس کے بعد پھر کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، تو ہمارے وہاں فیئر ویل وغیرہ ہوگی۔ ایک سندھی بھائی تھے، وہ مجھے آج تک نہیں بھولے، وہ فیئر ویل پہ مجھے کہنے لگا کہ واضح صاحب کو تھوڑی سی نصیحت کر دیں۔ میں نے یہی بات کہی، میں نے کہا کہ ایمان جو ہے نا یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ آپ لوگ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں آپ جائیں، ایمان کو بچا کے رکھیں۔ اور وہ بڑی بے شمار مثالیں ہیں۔ ابو طالب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، بڑی خدمت کی اور بڑا سہارا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان نصیب نہیں ہو سکا۔ سلمان فارسی اجمی آدمی، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، دور دراز سے بکتے بکاتے مدینے آ گئے، ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان کی دولت جو ہے ان کے نصیب میں لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے دے دی انہیں۔ ان میں ایک سندھی آدمی تھے، اس کا لب و لہجہ اور اس کا انداز مجھے آج تک نہیں بھولا۔ مجھے کہنے لگا کہ اقبال صاحب واقعی جا تو رہے ہیں وہاں، اور وہاں معاملہ ایسا ہی ہے، ایمان سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بال بچوں کا ایمان محفوظ رکھے وہاں۔ بات یہی ہے کہ اس بات کی کسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مال دیا ہے، بڑا دولت دیا ہے، خواہ معاملہ یہاں کا ہو، خاص کیونکہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں یہ اچھا بچوں کی پڑھائی وہاں پہ اچھی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ نعمتیں ہیں، وہاں پہ یہ سہولتیں ہیں، یہ رائٹس ہیں، وہاں پہ یہ کچھ ہے، انسان بڑے رشک کرتے ہیں۔ اچھا یہ ہمارے اپنے جو ملک ہیں ان میں تو پڑھائی ایسے نہیں ہے، ان میں پڑھائی اچھی نہیں ہے، اسپیشلائزیشن ہو جائے گی، تنخواہ بڑی بڑھ جائے گی، اتنے ڈالر ہو جائیں گے، اتنے ریال ہو جائیں گے، انسان رشک کرتا ہے یہ۔ لیکن یہ رشک جو ہے یہ واقعہ سامنے رکھیں، یہ واقعہ ذہن میں رکھیں اپنے،
ایمان کے معاملے میں تو رشک کرنا چاہیے، فلاں کو قرآن حفظ ہے، کاش مجھے بھی قرآن حفظ ہوتا، فلاں تو دین کا عالم ہے، شاہ القرآن ہے، کاش ہم نے بھی یہ مقام حاصل کیا ہوتا۔ دین کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے یہی نصیحت فرمائی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، کتنا نیک ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے، کتنا اچھا علم یہ پھیلاتا ہے یا لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرتا ہے۔ اس کی تمنا کرو جو تم سے اوپر ہے۔ اور دولت کے معاملے میں فرمایا کہ دولت کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اللہ قناعت دے دے گا تمہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو درجہ بندی رکھی ہے نا، یہ اس لیے اللہ نے رکھی ہے، انسان کو جس حال میں بھی اللہ رکھے نا، جس حال میں بھی ہو، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، جس حال میں بھی اللہ رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قابل رشک چیز جو ہے وہ صرف وہی ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ قابل رشک ہے۔ ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اس کو مسلسل خرچ کرتا رہتا ہے، وہ ہے قابل رشک۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے اور وہ دین کا علم پھیلاتا رہتا ہے، وہ ہے قابل رشک۔ رشک کرنا ہے تو ان دو بندوں پہ رشک کرو۔ دنیا کے معاملے میں کوئی منصب ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ دیکھیں وہاں جو ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں تو ممبریاں حاصل کرنے کے لیے، وزارتیں حاصل کرنے کے لیے، سینٹ کے ممبر بننے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، بالکل تباہی اور ہلاکت ہے کہ کاش ہم یہ بھی بن جائیں، کاش ہمیں بھی یہ مل جائے گا، کاش ہم بھی ممبر بن جائیں۔ وہی بات ہے کہ جو دنیا کے طالب تھے، دنیا کے خواہشمند تھے، انہوں نے تمنا کی کہ کاش ہمیں بھی یہ خزانہ مل جاتا، یہ بڑے اونچے مقام والا ہے، بڑے نصیب والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے یہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ اب یہ دو کردار ہیں، ایک کردار یہ ہے جو دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے پیچھے اپنا سب کچھ گوا دینے والے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اور دوسرا کردار ہے علماء کا۔ فرمایا کہ جو عالم لوگ تھے، کتاب و سنت کا علم رکھنے والے تھے، انہوں نے لوگوں کو یہ بات کہی جو تمنا کر رہے تھے مال اور دولت کا، جو تمنا کر رہے تھے کہ اس کے جس طرح کے نصیب ہیں، جس طرح کا یہ خوش قسمت ہے، ویسے ہی کاش ہم بھی خوش قسمت ہوتے۔ فرمایا کہ جو علماء تھے انہوں نے یہ بات کہی وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ عالم لوگوں نے جو دین کا علم رکھنے والے تھے، انہوں نے یہ نصیحت کی کہ افسوس ہے تمہارے حال پر، بہت یہ ندامت والی اور پشیمانی والی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، اس لیے کہ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا جو اس کا بدلہ ہے دنیا میں اور آخرت میں، وہ اس مال دولت سے کہیں بہتر ہے۔ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، اس کا جو دنیا میں بھی انسان یہ کتنا ہی تقابل کیوں نہ کرتا رہے، لیکن امر واقعی یہی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، نیکی اور تقوی کی دولت دی ہے، جتنے سکون کے ساتھ، جتنے اطمینان کے ساتھ اور جتنی راحت کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے ہیں، دولت والے کبھی نہیں کرتے۔ دولت تو انسان کو بے چین کر کے رکھتی ہے۔ دولت کے بارے میں ہوس اپنی جگہ، لیکن یہ فکر رہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد دولت کا کیا ہوگا، کون لے جائے گا اس دولت۔
لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دین نصیب کیا ہے، اپنی کتاب کا علم دیا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہیں، کبھی آپ نے یہ سنا نہیں ہوگا کہ فلاں شیخ الحدیث ہے اس نے خودکشی کر لی، فلاں شاہ القرآن ہے تو اس نے خودکشی کر لی ہے۔ جتنا سکون اور جتنی راحت اور جتنا اطمینان اس راستے میں ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو علم والے لوگ تھے انہوں نے یہ نصیحت کی کہ یہ تمہاری سوچ جو ہے یہ قابل افسوس ہے، یہ قابل تحسین نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی قابل افسوس ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے میں اور نیک اعمال کے بدلے میں دنیا میں تمہیں بدلہ دینا ہے، اور آخرت میں جو جنت تمہارے لیے رکھی ہے وہ اس مال دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بلا یلقاہا الا الصابرون۔ اب یہ بات جو ہے یہ خواہ علماء نے کہی ہو یا خود اللہ نے ارشاد فرمائی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اطمینان ہے نا کہ ایمان اور صالح اعمال اس سے اس کا جو بدلہ اللہ ہمیں دینے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے خزانے، دنیا کا مال دولت اس کی حیثیت اس کے برابر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آج ہم تصور نہیں کر سکتے، فرمایا کہ جو فقراء ہیں میری امت کے، میرے فقراء جو ہیں امت کے نیک لوگ جنت میں جانے والے، امراء کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ میری امت کے نیک اور باعمل مومن امراء ہیں، امیر وہ پیسہ ہے ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، نمازی بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزہ دار ہیں، سب کچھ ہے، ان کو ان کے سارے اعمال کا حساب دیتے 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 اتنی دیر لگ جائے گی کہ جو غریب ہیں میری امت کے، جو فقیر ہیں میری امت کے نیک لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ یہ بات جو علماء نے کہی، انسان کی چونکہ آنکھوں پہ آگے ابھی تو پردہ ہے، جب یہ پردہ ہٹے گا، لیکن ایمان بالغیب رکھنے والوں کے لیے پردہ نہیں ہے، پردہ ان کے لیے ہے جو دنیا والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان بالغیب والے ہیں ان کا تو پہلے ہی فرما دیا نا، یؤمنون بالغیب، جو ایمان پہ غیب لانے والے ہیں ان کو یہ بتا دیا کہ جو فقراء ہیں میری امت کے، جو قناعت کرنے والے ہیں میری امت کے، جو صبر کرنے والے ہیں جو اللہ نے دے دیا، اس میں حرام کی آمیزش نہیں کرتے، حرام کی طلب نہیں کرتے، حرام کی تمنا نہیں کرتے، حلال پہ وہ قناعت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ امراء کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور فرمایا کہ انسان جو ہے نا اس کے 3 دوست ہیں، انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تمہاری زندگی ہے، جب تمہاری یہ حلق سے روح چلی گئی، موت واقع ہو گئی، تو پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں آپس میں۔ فرمایا کہ یہ دوست ہے جس کا نام ہے مال دولت۔ یہ مال دولت جو ہے اس وقت تک ساتھ دیتا ہے جب تک انسان زندہ ہے، جب مرتا ہے تو مرنے کے ساتھ ہی مال کہتا ہے کہ مع السلام، تمہارے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا کہ دوسرا دوست جو ہے وہ انسان کے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار اور قرابت دار ہیں۔ فرمایا کہ اہل و عیال اور بیوی بچے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس وقت تک جب تک تمہاری میت قبر میں نہیں جاتی۔ قبر میں چلے گئے اہل و عیال بھی واپس، رشتہ دار بھی واپس، قرابت دار بھی، بس ختم معاملہ، اب تم جانو اللہ جانے۔ فرمایا کہ دوسرا دوست جو ہے وہ قبر میں جانے تک ساتھ رہتا ہے،
اور فرمایا کہ تیسرا دوست وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ فرمایا کہ وہ انسان کا عمل ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال اور دولت کا جو لالچ اور طمع رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ خبردار رہو، یہ جان رکھو، اس بات سے آگاہ رہو کہ یہ جو مال اور دولت جس سے اتنی محبت ہے تمہیں، ساری زندگی اس میں کھپا دیتے ہو تم، اتنا کما لیں، اتنا جمع کر لیں، اتنے زمین بنا لیں، اتنے پلاٹ بنا لیں۔ فرمایا کہ یہ مال جو ہے جب تک تمہاری زندگی ہے، جب تک تمہارے ساتھ دے گا، اس کے بعد یہ دوسروں کا ہے، تمہارا نہیں ہے یہ۔ اور اہل و عیال جو ہیں، بیوی بچے، وہ بھی اس وقت تک ہیں جب تک وہ قبر میں نہیں چلا جاتا۔ مرنے کے بعد تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے، 20 گھنٹے، 12 گھنٹے، جب تک اس کو دفن نہیں کرتے، جب تک وہ اکٹھے رہتے ہیں اس کے پاس۔ بڑی اچھی مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ انسان کے نیک اعمال اور ایمان، یہ ہے تیسرا دوست جو کہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھا اور مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ ہے وہ بات جو اس وقت کے علماء تھے، انہوں نے سمجھائی لوگوں کو، جنہوں نے تمنا کی تھی کہ کاش اتنا رزق، اتنا مال، اتنا خزانہ ہمیں بھی مل جاتا۔ ایمان اور نیک عمل جو ہے اس کا جو بدلہ اللہ دیتے ہیں وہ اس دنیا کے خزانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، صابرون سے مراد یہاں پہ قناعت کرنے والے ہیں کہ یہ جو دولت ہے، یہ نصیبہ، یہ قسمت ان کو ملتی ہے جن کو اللہ نے قناعت دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا اللہ نے دیا اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت ہے جی، اللہ نے بڑا اچھا گزارا کر رہے ہیں۔ اور جن کے پاس مال دولت کے خزانے ہیں نا، ان کی حوث ختم نہیں ہوتی، اچھا وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی، اس میں آزمائش میں پڑ گیا، اس آزمائش میں پڑ گیا۔ اور جن کو اللہ نے قناعت دے رکھی ہے، جتنا بھی دیا ہے، جس حال میں بھی ہیں، جی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا کر دیا، جو علماء تھے، دیندار لوگ تھے، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھنے والے تھے، ایک گروہ ان لوگوں کا، اور ایک گروہ وہ جو تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے خوش نصیب ہوتے، کاش ہم بھی ایسے خوش قسمت ہوتے کہ ہمارے پاس بھی اتنے خزانے ہوتے۔ یہ دو گروہ ہیں، دو کردار ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے، ایک گروہ وہ ہے، جس کا جی چاہے ان کے ساتھ ملے، جس کا جی چاہے وہ ادھر مل جائے۔ لیکن اس کا بھی انجام اللہ نے بتا دیا، نیک عمل کرنے والوں کا انجام بتا دیا کہ جو اللہ بدلہ تمہیں دینے والے ہیں جنت کا، وہ اس دنیا کے مال دولت سے کہیں بہتر ہے۔ اور جو دنیا والے ہیں، دنیا کی حوث رکھنے والے، مال، ان کا انجام بھی بتا دیا۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں دسا دیا، وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور اس کے گھر کے ساتھ، صرف اس کی ذات کو نہیں، اس کے گھر میں جو اس کے بیوی بچے تھے، جو اس کے خادم تھے، جو اس کا مال دولت تھا، فرمایا کہ اس کے پورا گھر محل جو بھی تھا، اس میں جو بھی اس کے ساتھ لوگ تھے، اس کے خادم تھے یا اس کی اہل و عیال تھے، بیوی بچے تھے، فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے زمین میں دسا دیا۔ یہ ہے انجام دنیا کے مال دولت کا، دنیا کے خزانوں کا جو ان کے پیچھے پڑتا ہے۔ ایک مثال اللہ نے کتے کی دے دی کہ دنیا کا مال اور حوث، دنیا کی حوث انسان کو کتا بنا دیتی ہے دنیا میں۔ اور دوسری مثال یہ اللہ نے دے دی کہ دنیا کا مال کی حوث اور خزانے کی حوث جو ہے انسان کو اس طرح ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے کہ دنیا دیکھ کے توبہ توبہ کرنے لگتی ہے۔ وہی جو کل تمنا کر رہے تھے ان کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا آگے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
کہ فما کان لہو من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ نے جب پکڑ لیا اسے، اللہ نے جب اس کو زمین میں دسا دیا، تو پھر نہ فرعون کام آیا اس کے، نہ حامان کام آیا، نہ اس کے خزانے کام آئے، نہ اس کی جمعیت کام آئی۔ اللہ کا جب عذاب اور پکڑ آتی ہے نا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ وہ جو واقعہ ہے نا ہاتھیوں والوں کا، جس کا اللہ نے ذکر بھی کیا ہے قرآن مجید میں، اصحاب الفیل کا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابابیلوں نے یا جو پرندوں کے جھنڈ تھے انہوں نے کنکریاں پھینکنی شروع کی، تو جو سردار تھا ان کا، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی بچاؤ مجھے بتاؤ راستہ کہاں ہے واپس جانے کا۔ مکہ میں جب آ گیا اور کنکریوں نے مارنا شروع کر دیا، تباہی اور بربادی شروع ہو گئی، تو جو بادشاہ تھا ان کا جو لے کے آیا تھا ان کو، اس نے کہنا شروع کیا کہ مجھے راستہ بتاؤ واپسی کا راستہ کدھر ہے، میں بھاگوں وہاں پہ۔ لوگوں نے کہا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر واپسی کا راستہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ کی پکڑ ہی ہے، اللہ کا عذاب ہی ہے۔ اور یہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ جب ہم نے اس کو زمین میں دسا دیا، پھر نہ اس کے خزانے کام آئے، نہ اس کی حکومت کام آئی، نہ اس کی سلطنت کام آئی، نہ اس کا بادشاہ فرعون کام آیا، کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اللہ سے بہت ڈر کے رہنا چاہیے، بہت ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں انسان کو تکبر کی، کبریائی والی نہ بات زبان سے نکالنی چاہیے، اور نہ ہی ایسا کوئی کام کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا وہ جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں شعیب علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جو ان کی بیٹیاں تھیں وہ آئیں چلتے ہوئے حیا کی چال چلتے ہوئے۔ انسان کے لباس میں بھی تکبر ہے، بلکہ حدیث بھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ ایک آدمی نے اپنا لباس اس طرح پہنا ہوا تھا کہ اس کا لباس جو ہے وہ نیچے گھسٹ رہا تھا زمین پہ، تکبر کیا اس نے، وہ اس کو بڑا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی جو تکبر تھا، پسندیدگی تھی کپڑوں پہ، اس کی وجہ سے اس کو زمین میں دسا دیا۔ اور بعد میں یہ لکھا کہ وہ قارون ہی کا واقعہ ہے، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ تو یہی ہے کہ تکبر خواہ چھوٹی بات پہ ہو، خواہ کپڑوں پہ تکبر ہو، خواہ مال دولت پہ تکبر ہو، خواہ اپنے حسن پہ تکبر ہو، خواہ اپنی اولاد پہ تکبر ہو، یا جس چیز پہ بھی تکبر ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنی بول چال میں بھی عاجزی رکھیں، اپنے لباس میں بھی عاجزی رکھیں، اپنے چال ڈھال میں بھی عاجزی رکھیں، اپنے گھر کے معاملات میں بھی عاجزی رکھیں۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دو تین چار حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک آدمی کو اپنے بالوں پہ تکبر ہوا، بالوں پہ اس کو بڑا پسند آئے اپنے بال، اس کو زمین میں دسا دیا۔ کپڑے پہ تعجب ہوا، کپڑا پسند آیا، اس کو دسا دیا زمین میں۔ اس لیے زبان سے کلام کرتے ہوئے بھی بڑی سوچ بچار کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ میرے کلام میں دوسرے کے لیے کوئی حقارت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہتے تھے، میں کتے کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اللہ کہیں مجھے کتا نہ بنا دے۔ بہت ہی کبار صحابہ کرام میں سے ہیں اور بہت ہی متقی اور بہت ہی نیک تھے، کہ میں کتے کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کہیں اللہ مجھے کتا نہ بنا دے۔ اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ نہ پھر اس کی حکومت کام آئی، نہ سلطنت کام آئی، نہ کوئی اس کی جماعت و جتھا کام آیا اللہ کے مقابلے میں، نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات بھی نقل کی ہے جنہوں نے تمنا کی تھی، انہوں نے کس طرح توبہ استغفار کی۔ فرمایا کہ جو لوگ پچھلے دن تمنا کر رہے تھے
کہ بڑے یہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے، بڑے خزانے اللہ نے دے دیے اس کو۔ جب زمین میں اس کو دسا دیا تو وہی جو تمنا کر رہے تھے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے پھر قول نقل کیا آگے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ یہ کسی کے مال اور دولت پہ نہ جاؤ کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پیر صاحب کھا کھا کے نذرانے تو ان کے چہرہ بڑا روشن ہوتا ہے، تو پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں جی، دیکھیں کتنا نور برس رہا ہے۔ حرام مال کھا کھا کے نظریں نیازیں لے لے کے لوگوں کے اور مال ہڑپ کر کے لوگوں کے تو ایسے ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی دیکھو کتنا نور برس رہا ہے۔ وہ نور نہیں، وہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ کل کو تمنا کر رہے تھے کہ یہ تو بڑے نصیبے والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بیوقوف ہو، یہ رزق کی تقسیم تو اللہ کی اپنی حکمت میں ہے، اللہ کے اپنے علم سے اور اپنی حکمت سے یہ دولت اللہ تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دی ہے کسی کو کم دی ہے۔ یہ کوئی اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ یہ بڑا نیک اور بڑا متقی ہے، اس کے چہرے پہ نور برس رہا ہے۔ زیادہ مال دولت ہونا، زیادہ خوشحال ہونا، یہ کوئی نیکی کا یہ ثبوت نہیں ہے، نیکی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ مال اور دولت خوشحالی جسے اللہ چاہے دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن جو صحابہ کرام ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں اس سے بھی زیادہ فقر آتا اور آج ہمیں اور زیادہ بلند درجے ملتے جنت میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کی شاہد حدیث ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بعض صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے گر پڑتے، اتنا فقر تھا صحابہ کرام میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ قیامت کے دن جب تمہیں درجات ملیں گے جنت میں تو تم یہ تمنا کرو گے کہ ہمارے جسم جو ہے وہ کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، لیکن آج ہمیں اعلیٰ درجات مل جاتے جنت کے۔ اس لیے یہ دولت جو ہے یہ رشک والی چیز نہیں ہے۔ کسی کو دیکھ کے، کسی کی دولت کو، کسی کے خزانے دیکھ کے اس پہ رشک کرنا یا اس کو اچھا سمجھ لینا، یہ بالکل درست نہیں۔ ہاں جو نیک لوگ ہیں، تقویٰ ہے، ایمان اور اعمال صالح، وہی بات اللہ نے فرمائی نا کہ جو ایمان ہے، جو اعمال صالح ہیں، یہ ہے قابل رشک، جس میں خواہ کوئی ایک جھاڑو دینے والا کیوں نہ ہو، خواہ کوئی گلی صاف کرنے والا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ متقی ہے، تو وہ ہے قابل رشک۔ رشک اس پہ کرنا چاہیے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَلَكِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلے دن یہ کہہ رہے تھے نا یہ تو بڑا نصیبے والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، انہوں نے ہی یہ کہنا شروع کر دیا اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ دولت نہیں دی۔ من اللہ نے احسان کیا ہم پہ، یہ خزانے ہمیں اللہ نے نہیں دیے۔ اگر یہ خزانے ہمارے پاس ہوتے تو ہم بھی زمین میں دھس جاتے۔ اور ایمان بالغیب کی یہی بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ قیامت کے دن جنتی لوگ بھی حسرت کریں گے، حسرت اسی بات کی کہ جس طرح فرمایا کہ 500 سال پہلے فقراء جو ہیں وہ عمراء سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، تو حسرت تو کریں گے۔ اور یہی بات اللہ فرمائی اللہ نے کہ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو غریب رکھا ہے، اللہ نے ہم کو یہ خزانے نہیں دیے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے یہ دولت ہمیں نہیں دی، اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پہ۔ اس لیے
کہ واقعات جو ہے نا یہ ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں اور ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.